حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صابر اور عبادت کرنے والے پیارے سے پیغمبر اور نبی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دماغ بھی دیا تھا، اور ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی تھی، اور ان کو بہت زیادہ اولاد بھی دی تھی۔ اور ایک دن شیطان آیا اللہ تعالیٰ کے پاس، شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے نا، یہ آپ کی صرف اسی لیے عبادت کرتے کیونکہ آپ نے ان کو اتنی زیادہ دولت دی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ بکریاں، اونٹ، گائیں، اتنا زیادہ سارا کچھ تھا، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تمہیں اس بات کا وہم ہے نا کہ میرے نبی اور میرے پیغمبر میری اسی وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو بہت زیادہ چیزیں دی، میں تمہارا بھی یہ وہم منٹوں کے اندر دور کروں گا، رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جتنی بھی بکریاں تھیں، جتنی بھی گائیں تھیں، اور جتنے بھی اونٹ تھے نا، وہ سارے اپنے پاس بلا لیے، یعنی کہ وہ سارے لے لیے، چھین لیے، مر گئے، اللہ تعالیٰ نے چھین لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ہے، کیونکہ یہ جو سارے جانور ہیں نا میرے پاس، صحیح ہے، ان کی وجہ سے میں اتنی کم عبادت کر پاتا، تو چلو اب تو یہ سارے جانور مر گئے، تو اب تو یہ مجھے اچھا ہو گیا میرے لیے، اب میں آپ کی زیادہ عبادت کر پاؤں گا، زیادہ شکر ادا کروں گا۔ پھر شیطان اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کی عبادت صرف اسی لیے کرتے کیونکہ آپ نے ان کو اتنی زیادہ اولاد دی ہے، ورنہ وہ آپ کی بالکل بھی نہ عبادت کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ ان کی اولاد چھین لو نا ان سے، تو دیکھ لینا آپ کہ بالکل بھی عبادت نہیں کریں گے، بالکل بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا رک جا، میں تمہاری بھی یہ والا وہم بھی پورا ابھی کے ابھی کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کے سارے بیٹے چھین لیے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام اور خوش ہو گئے، سارے کے سارے بیٹے فوت ہو گئے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے، ان بچوں کی وجہ سے میری عبادت کم ہو گئی تھی، اسی لیے اب آپ نے مجھ سے یہ بھی چھین لیے، تو آپ کا بہت شکر ہے، اب میں آپ کی اور زیادہ عبادت کروں گا۔ پہلے تو میرے پاس ٹائم کم ہوتا تھا، میں تھوڑی عبادت کرتا تھا، اب میں آپ کی زیادہ عبادت کروں گا، زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا۔ تو شیطان دوبارہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے بعد شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک لاسٹ بات دیتا ہوں، اگر آپ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی ساری طاقت صحت چھین لیں گے نا، تو وہ آپ کی 1% بھی عبادت نہیں کریں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رک جاؤ، میں تمہارا یہ والا وہم بھی پورا کروں گا، سارے وہم میں تمہارے پورے کیے تھے، یہ والا بھی انشاءاللہ کر کے رہوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام سے ان کی ساری صحت، ساری طاقت چھین لیتے، اتنے وہ بیمار ہو جاتے، اتنے سخت بیمار ہو جاتے کہ ان کے پورے جسم کے اندر خارش ہونے لگ جاتی ہے، پورے جسم کے اندر خارش ہونے لگ، اتنے بیمار ہوئے تھے کہ ان کے اندر اتنی جان بھی نہیں بچتی کہ وہ تھوڑا بہت کھڑا ہو کے چل پھر سکیں، صحیح ہے۔ اب وہ لیکن بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ یار اللہ میں تو اتنا زیادہ بیمار ہو گیا، لیکن وہ پھر سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے قیامت کے دن عذاب ملنا تھا وہ آپ نے مجھے دنیا کے اندر ہی دے دیا، تو میرے لیے وہ اچھا ہو گیا، صحیح ہے، اچھا ہو گیا کہ قیامت کے دن مجھے اس سے ڈبل وہ ملنا تھی سزا، لیکن آپ نے مجھے اتنی تھوڑی سی سزا دے دی دنیا میں، تو آپ کا لاکھ شکر ہے، اور اب میں آپ کی ڈبل عبادت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان سے کہتے ہیں بتاؤ بھائی اب خوش ہو؟ تو اب اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام سے خوش ہو کے ان کو ڈبل چیزیں دے دیتے ہیں، یعنی کہ جتنے ان کے پاس پہلے تھے اس سے زیادہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام سے خوش ہو کے۔ دوستوں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، جس بھی حال کے اندر ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے صبر کرنا چاہیے، جتنا صبر کریں گے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے تو سنا ہی ہوگا، جتنا صبر کریں گے اتنی اچھی چیز ملے گی۔ اللہ حافظ۔